جب اللہ کی طرف سے آزمائش ختم ہونے لگتی ہے تو اچانک یہ نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ یقیناً یہ تمہارا درد بھرا دل اللہ کی مدد کا منتظر ہوگا۔ آپ یہ چاہتے ہو کہ اللہ کی طرف سے کوئی ایسا خاص اشارہ آ جائے جو خوشیوں کے تمام بند دروازے تم پر کھول کر تمہاری آزمائش ختم ہونے کا سبب بنے۔ سنو، اللہ اپنے بندے کی تڑپ کبھی ضائع نہیں کرتا۔ اپنی مانگی ہوئی دعاؤں پہ یقین رکھیں، وہ رحمان کبھی رد نہیں کرے گا۔ قرآن میں اللہ کا ارشاد ہے، بے شک میرا رب قریب ہے، ہر ایک کی دعا قبول کرنے والا ہے۔ پتہ ہے آج تم اداس ہو، آسمان کی طرف دیکھو، اللہ تمہیں دیکھ کر مسکرا رہا ہے۔ پتہ ہے وہ کہہ رہا ہے، آزمائش سے نہ ڈرو، تمہیں بہت جلد بہت بڑے انعام سے نوازا جائے گا۔ کبھی کبھی انسان چاہنے لگتا ہے کہ اب بس آزمائش ختم ہو جائے، اب اذیت کا سلسلہ رک جائے، اب تو کہیں سے صلہ ملتا نظر آ جائے، اب اللہ مان جائے، اب آنکھیں بند کر کے دیکھو۔ آپ یہ چاہنے لگتے ہو، آپ آنکھیں بند کر کے کھولو اور معجزہ ہو جائے۔ یاد رکھو، آپ کا رب آپ کو نہیں بھولا۔ جس تکلیف سے آپ صبر کر کے گزرے ہیں وہ سب لکھی ہوئی ہے اس کے پاس، وہ نہیں بھولتا کچھ بھی۔ لیکن معجزے تو اسی کے ساتھ ہوتے ہیں جسے معجزہ ہونے کا کامل یقین ہوتا ہے۔ سنو، مایوسی گناہ ہے، مشکل حالات کو اللہ سے منسوب کر دیں، آزمائش سمجھیں، صبر کریں، انشاءاللہ مایوسیوں کے سائے ختم ہو جاتے ہیں۔ وقت ضرور لگتا ہے، آج آپ کا دل پریشان ہے، دل بے چین رہتا ہے، اور اللہ پر یقین کامل رکھیں۔ راستے ملتے ہیں پر وقت لگتا ہے، راستے بنتے ہیں پر ایک عرصے کے بعد۔ کچھ معاملات میں اللہ کی بہتری ہوتی ہے، جہاں آپ کی بے بسی، سوچ، جذبات اور جسم کی طاقت جو آپ دے جاتی ہے یا ختم ہو جاتی ہے، وہاں اللہ کی حکمت شروع ہو جاتی ہے۔ ہمیں اس کے نظام پر اعتبار اور معلومات نہیں ہوتی۔ زیادہ تر ہماری ایمان کی کمزوری کا امتحان ہو رہا ہوتا ہے، اور ہمارے دل میں دنیاوی حالات و خواہشات کی طلب ہوتی ہے۔ بے شک وہ بڑی حکمت والا اور ہمارا نگہبان ہے۔ مولا علی کا ارشاد ہے، ہر شخص کا غم اس کی ہمت کے مطابق ہوتا ہے۔ آپ کو لگتا ہے آپ تھک گئے ہو، سو رہے ہو، مگر اذیت ختم نہیں ہو رہی۔ یوں لگ رہا ہے کہ سب کچھ ختم ہو چکا ہے، مگر پھر بھی آنسو، یہ درد، یہ اضطراف کی کیفیت ایک سی ہے۔ لیکن تم جانتے ہو کہ جب ہر راستہ بند ہو جاتا ہے تو اللہ اپنی رحمت سے ایک وسیع دروازہ کھول دیتا ہے جس کی وسعت انسان کو حیران کر دیتی ہے۔ مانا کہ زندگی آزمائش سے بری ہوئی ہے۔ کون ہے جس کی زندگی میں کوئی مسئلہ نہیں؟ آج کے دور میں سب پریشان ہیں، مگر یاد رکھو، مطمئن وہ ہے جو اللہ پر یقین کی راہ کے مسافر ہیں، جو روز صبح ہوتے دیکھتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ ہر اندھیری رات کے بعد اجالا ہوتا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ غم کی بات کے بادل جب ہر طرف چھا جاتے ہیں تو صبح کی بارشیں بھی ہوتی ہیں۔ وہ لوگ جو جانتے ہیں کہ اللہ کچھ بھی نہیں بھولتا۔ جب آزمائش ختم ہو جاتی ہے تو ہم انسان اس میں محسوس کیے جانے والے درد کو بھی بھول جاتے ہیں۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم بے شمار بار روئے، تڑپے ہیں، مگر اللہ ہر آنسو، ہر آزمائش یاد رکھتا ہے۔ یاد رکھو، ہو سکتا ہے تمہاری زندگی کا ایک خالی صفحہ اللہ تمہاری چاہت سے بھرنا چاہتا ہے، اس لیے دعا کرو، شاید دعا ہی تمہارا مقدر بدل دے، کیونکہ اللہ نے صاف کہا ہے، دنیا سے دل لگاؤ گے تو یہ تو ہوگا،
اللہ کی یاد سے غافل ہوگے تو دنیا کی زندگی تنگ کر دی جائے گی۔ اللہ نے کہا ہے اور دلوں کا سکون تو اللہ کی یاد میں ہے۔ جب اس کی یاد سے غافل ہو جاؤ گے تو کیسے سکون ملے گا؟ اور رہی بات دعا کی کہ اب کرنے کا دل نہیں کرتا کیونکہ لگتا ہے دعا قبول ہی نہیں ہوتی، تو یاد رکھو صبر کی آزمائش تو ہر صورت ہونی ہے۔ وہ بھی تو جاننا چاہتا ہے کہ میرے لیے کون صبر کرتا ہے۔ مجھ سے محبت کے دعوے کرنے والے میرے لیے کتنا صبر کرتے ہیں۔ یقین جانو وہ اتنا ہی صبر کروائے گا جتنا تم میں کرنے کی ہمت ہوگی۔ وہ تو کسی جان پر اس کی ہمت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ اور یاد رکھو تم نے جو مانگا ہے اس سے بھی کہیں زیادہ تمہارا منتظر ہے۔ یہ یقین اور صبر کی جنگ ہے جو تمہیں ہر حال میں جیتنی ہے، جانتے ہو؟ اور صبر کی ایک انتہا ہوتی ہے، اس لیے اللہ بھی آپ کو زیادہ نہیں آزماتا اور ہم انسان آخری حد تک پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ ہمارے صبر کی حد ختم ہونے سے پہلے ہر آزمائش کو عافیت کے ساتھ دور کر دیتا ہے۔ کبھی کبھی زندگی کی الجھنوں سے نکل کر زندگی کو جینا سیکھیں۔ مشکلات تو کبھی ختم نہیں ہوتی، یہی زندگی ہے۔ آزمائش تو انہی کے لیے ہے جنہیں اللہ چاہتا ہے، اور صبر وہی کرتے ہیں جو اللہ کو چاہتے ہیں۔ سنو، جن کا رابطہ عرش والے سے ہو وہ فرش والوں کی باتوں پر مایوس نہیں ہوا کرتے۔ صبر کا راستہ مشکل ضرور ہوتا ہے لیکن صبر کرنے والوں کی منزل بہت خوبصورت ہوتی ہے۔